اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلاف ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیا کریں کہ صحابہ میں جو اختلاف ہے یا ائمہ محدثین یا فقہاء میں وہ علمی اختلاف ہوتا ہے، وہ ہماری طرح کا اختلاف نہیں ہوتا. جیسے یہاں آج کل ایک پارٹی دوسرے کو کافر کہتی ہے، اس کو کافر کہتی ہے. یعنی اگر ہمارے ملکوں کا یہ تجزیہ کیا جائے، ان کے پمفلٹ اور اشتہار اکٹھے کیے جائیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ علماء نے استدلال قویہ سے ان کا رد کیا ہے، ورنہ حقیقت ہمارے پاس جواب نہیں بنتا. یہی وجہ تھی نا کہ جب اسمبلی میں مسئلہ ختم نبوت پر مرزا ناصر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے تو سارے علماء تھے، لیکن قیادت کا اور وہاں بات کا جو حق پہنچا وہ مفتی محمود صاحب کو پہنچایا گیا تھا. اور جو قانونی نکات کو سیدھا کرنے والا وہ وکیل تھا ایک کوئٹے بلوچستان یحییٰ بختیار. تو بہرحال وہ تو کئی دن کی بحث ہے، مباحثہ ہے. بلکہ مجھے اللہ کے حرم میں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ رکن یمانی کے پاس مفتی صاحب کے ساتھ اکٹھے بیٹھے تھے، تو مجھے مفتی صاحب کہنے لگے کہ وکیل صاحب مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا، میں اللہ کے آگے بڑا روتا تھا کہ یا اللہ میرا کس گناہ کی سزا مجھے ملی ہے کہ میں ساری زندگی قرآن و حدیث فقہ پڑھاتا رہا اور آج اسمبلی میں آ کے بیٹھا ہوں، ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہیں ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہیں، اور عورتیں بھی ماشاءاللہ جن کو عورت نہ کہا جائے، باقی جو مرضی ہے کہا جائے. کیونکہ عورہ کا معنی تو چھپانا ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیز نہ عورہ کہاں ہو گئی. دیکھو نا مرد کا عورہ کیا ہے، من السرۃ الی الرکبہ، بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے. اگر تھوڑا سا بھی ظاہر ہوگا نماز نہیں ہوگی. اور عورت کے لیے کیا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک وہ تو مکمل عورہ تب ہے نا جب پردہ ہو، حجاب ہو، عزت ہو، لحاظ ہو. تو جب آدمی اس انداز میں، جو کبھی کبھی ہم بھی اخبار میں دیکھتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، بہرحال ہماری بیٹیاں ہیں، لیکن شرم تو آتی ہے نا. ایک دفعہ اسمبلی میں ایک محترمہ نے، شاید ایم پی اے تھی، انہوں نے ایک چٹ لکھ کے شکایت کا بھیجا اپنے اسپیکر کو کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے نا مجھے چھیڑتے ہیں، دیکھتے ہیں میری طرف، چھیڑتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، تو میں احتجاج کرتی ہوں. میری تو انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا بیٹی جب تم بیوٹی پارلر سے بن سنور کے آؤ گی لوگ تو دیکھیں گے نا. تم بھی تو کوئی انسان بن کے آؤ نا. تو بہرحال مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں بڑا روتا تھا اللہ کے آگے کہ یا اللہ میری آخر کس جرم کی سزا ہے کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے ایم این اے بن گیا اور اس عذاب میں مبتلا ہو گیا. فرماتے ہیں کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ چلا اور مرزا ناصر سے میری بحث ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا اللہ نے اس لیے ہمیں اسمبلی میں بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے شاید اسی کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا، نہ بڑا خطیب تھا،
نہ ان جیسا وجیح تھا، نہ ان جیسا جمال تھا، نہ کمال تھا، نہ خطابت تھی، لیکن انہوں نے تو 10,000 بندے شہید کرا دیے اور مسئلہ حل نہ ہوا۔ اور ہمارے دور میں کیوں حل ہو گیا کہ ان کے دور میں سٹریٹ پاور تو تھی لیکن اندر اسمبلی میں ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اب ہم چونکہ اندر بھی موجود تھے، باہر بھی موجود تھے، تو الحمدللہ مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا۔ تو وہ جو میں نے بات کہنی تھی نا، تو ایک دن مرزا ناصر صاحب اتنا بڑا پلندہ اٹھا کے لائے، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر اسپیکر گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ریکارڈ ہے، چھپا ہوا ہے، کتابیں ہیں، اشتہار ہیں، پمفلٹ ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، قائلین حیات کہتے ہیں کہ منکرین حیات کافر ہیں، اور منکرین حیات کہتے ہیں کہ قائلین حیات کافر ہیں۔ انہوں نے کہا جی ان مولویوں کو تو عادت ہے حضرت، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے، ہمیں بھی کہہ دیا تو کیا ہو گیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو عادت پڑ گئی ہے۔ تو مجھے یاد ہے، مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہم اس دن جو تھے نا بالکل مایوس ہو گئے کہ بھئی ایک ریکارڈ ہے، چھپا ہوا ہے، کتابیں ہیں، پمفلٹ ہیں، اشتہار ہیں، اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس دن ہم بڑے مایوس ہوئے کہ بھئی آج مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں بنے گا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ پاک مفتی صاحب کی قبر پہ رحمت کرے۔ جب مرزا صاحب نے بات ختم کی تو مفتی صاحب کھڑے ہوئے اور پوری جرت کے ساتھ للکارا، انہوں نے کہا مرزا صاحب سنو، بریلویوں نے دیوبندیوں کو کافر کہا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ منکر اولیاء ہیں، ہم نے اس کی تردید کر دی کہ ہم منکر رسول بھی نہیں، گستاخ اولیاء بھی نہیں۔ جب تردید کر دی فتویٰ ختم ہو گیا۔ اگر دیوبندیوں نے کہا کہ بریلوی کافر ہیں، یہ غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، قبروں پہ مدد مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس لیے کافر، تو ان کے علماء نے بھی کہا جی کہ یہ ہمارے جاہلوں کا کام ہے، ہمارے علماء فتویٰ نہیں دیتے کہ قبر پہ سجدہ کیا جائے۔ جب انہوں نے وجوہات کفر کا انکار کر دیا تو ہمارا فتویٰ بھی ختم ہو گیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ سنی اس لیے کافر ہیں کہ یہ حضرت اہل بیت کے منکر ہیں، حضرت علی کے منکر ہیں، سیدہ فاطمہ پہ انہوں نے ظلم کیا ہے، ان کا فتق چھینا ہے، وراثت چھینی ہے، حضور کا جنازہ نہیں پڑھایا ہے، اس لیے کافر۔ ہم نے تردید کی کہ ہم جیسے صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی تو وراثت تقسیم کیسے ہوتی؟ اور ہم جیسے ابو بکر و عمر کے گستاخ کو کافر سمجھتے ہیں، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ فاطمہ کے گستاخ کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے تردید کر دی تو شیعہ کا فتویٰ ختم ہو گیا۔ جب اہل سنت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا کہ جی یہ صحابہ کے منکر ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، تو ان کے جو ذمہ دار علماء تھے انہوں نے کہا کہ جی بالکل غلط بات ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں بوجہ قرابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ صحابہ بھی برحق ہیں، ہم تو گستاخی نہیں کرتے۔ اور ہم میں بھی جو تبرہ کرتا ہے یا سب کرتا ہے، ہم اس کو اپنی جماعت سے شامل نہیں سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے وجوہات کفر کا انکار کر دیا تو وہ بھی فتویٰ ختم ہو گیا۔ اب علماء امت نے فتویٰ لگایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس لیے کافر ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے مجدد بنا پھر نبی بنا، تو تم بھی انکار کر دو وجوہات کفر کا کہ نہیں جناب وہ نبی نہیں ہے، بات ختم ہو گیا، ہمارا فتویٰ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وجوہات کفر کا انکار نہیں کرو گے پھر تو تم کافر رہو گے۔
اب جناب رضا ناصر کیسے کہے کہ میرا دادا نبی نہیں تھا، اور یہی تو مقدمہ لڑ رہا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ علم میں چونکہ آگے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس لیے وہاں وہ ان انسانوں کو بھیج دیتے ہیں جن سے کام لینا ہوتا ہے.